حضور آپ کی زیارت کر رہا ہوں نا، بس ٹھیک ہے۔ اس وقت بابا صاحب نے جملہ کہا، بابا بھائی شکر نے تاریخ کے سینے میں آج بھی موجود ہے۔ اب یہ باتیں میں ہر جگہ نہیں کرتا، اپنے لوگوں میں کرتا ہوں، تو تاریخ کے سینے میں آج بھی موجود ہے۔ بابا صاحب نے جملہ کہا، بابا صاحب نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ان کی جو زیارت کرنے والا جنت میں جائے گا نا، جس کو ہمارا نام بھی صحیح یاد ہوگا، ہماری زیارت کی ہو نہ کی ہو، صفِ معاشر میں مجھ سے ڈھونڈ کے جنت میں خود ساتھ دے گا۔ بابا فرید نے شکر میں اب آپ کو بابا صاحب کا صحیح نام یاد ہونا چاہیے۔ ہاں نہیں، یہ آپ کا نام تو نہیں فرید الدین، یہ آپ کا لقب کہتے ہیں نا یار، وجہ سے کہتے ہیں نا کہ یہ کوئی بچہ مستی خور ہوتا ہے، مستی کرتا ہے، وہ کہتے ہیں یار ایک ہی فیکٹری میں پڑھے، شکر کرو دعا نہیں پڑھے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اپنے زمانے کا فرید ہے۔ فرید عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے۔ یا کوئی بابا ہوتا ہے محلے کے اندر، چنادی بابا جو ہوتا ہے، آپ نے دیکھو چنادی بابے بہت سارے ہوتے ہیں، جس کو گھر میں کوئی نہیں پوچھتا، آ کے مسجد میں آ کے شور کرتا ہے۔ ہم نے مسجدیں بھی اسی وجہ سے چھوڑ دی، مدرسے بھی اسی وجہ سے چھوڑ دیے، مصلے بھی اسی وجہ سے چھوڑ دیے۔ میرے بابا جی سرکار ایک بات کہا کرتے تھے، بیٹا مقتدیوں نے امام حسین سے وفا نہیں کی تو حسین کی اولاد سے بھی وفا نہیں کریں گے۔ یہ جملہ آپ کے لیے آسان سے جملہ ہے، لیکن کبھی کبھی میں یہ جملہ میرے ذہن میں آتا ہے تو مجھے رونا بھی آتا ہے۔ یہ غوث پاک کی اپنی آج وہ دیکھتی ہے، غوث پاک کی اولاد کو آنکھیں نکال نکال کے دیکھتی ہے۔ تو یہ جو بات میں کر رہا تھا، کیا غوث پاک کو یہ لوگ کیا مجھ دکھائیں گے؟ چلے پھر یہ تو ایک علیحدہ بات ہے۔ میں آپ لوگوں کے پاس یہ یاد رکھیں، میں یہاں تقریر کرنے نہیں آتا، میں اپنے دل کی باتیں کرنے آتا ہوں۔ میرے اپنے علاقے کے لوگ سارے مٹی کا کوئی نہ کوئی اثر تو ہوتا ہے، نہ سمجھ آئی گا۔ اپنی مٹی پہ چلنے کا طریقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ ڈیفنس میں شفٹ ہو گیا ہوں، لیکن مٹی تو میری ہزارے کی ہے نا۔ تو بہرحال جو میں نے بات کی آپ سے اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ رسم نہیں ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، یہ رسم نہیں ہے۔ میں سرکار بغداد کی اب کتابیں پڑھنے لگا، آپ کی سیرت پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، تفریح الخاطر ہے جو سلطان المحدثین مولا علی قاری نے لکھی ہے، محدثین کا بادشاہ تھا اپنے دور کا، سن 1000 ہجری کا اپنے دور کا محدثین کا بادشاہ تھا سلطان المحدثین۔ انہوں نے مولا علی قاری نے حضور غوث پاک کی شان میں کتاب لکھی ہے، تفریح الخاطر الفاتر فی مناقب شیخ عبد القادر۔ اس کے بعد بڑا نام آتا ہے، اس کے بعد ان کے شاگرد ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ آپ نے نام سنا ہوگا شیخ عبدالحق محدث دہلوی، بہت بڑا نام۔ اس خطے کے اندر، جس خطے کے اندر میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان، ہندوستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، یہ 4 ملک ملا کے یہ ایک خطہ، یہ ہند بنتا تھا، اس کو ہندوستان کہتے تھے۔ اس پورے خطے کے اندر سب سے پہلے کاغذ پر لکھ کر علم حدیث جس بندے نے لایا ہے، اس کا نام شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہے۔ اس سے پہلے کاغذ پر لکھا ہوا علم حدیث نہیں تھا، بزرگوں کے سینے میں تھا۔ وہ سینے سے سینہ ملا کر علم حدیث لوگوں کے سینوں میں منتقل کر دیتے تھے، لیکن کاغذ پر لکھ کر لانے والا جو پہلا آدمی ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ آپ سرکار جو ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی، یہ بڑے بابرکت نام ہے، ان ناموں کو بڑے ادب سے لینا چاہیے۔ میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ جو ہے سرکار بغداد کی کتاب فتح الغیب، حضور سرکار بغداد نے خود لکھی ہے فتح الغیب، فتح الغیب خود لکھی ہے۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں آپ کی عادت تھی، آپ کتابوں کی شروعات کرتے تھے، کتابوں کی شرح لکھتے تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں فتح الغیب کی شرح لکھنے کے لیے میں نے فتح الغیب اٹھائی، کاغذ اٹھایا، قلم اٹھایا، رات کے وقت بیٹھا،
सामने किताब रखी फुतूल है, मैंने कहा इसकी शरह लिखता हूँ, अरबी है इसकी, फारसी में शरह लिखता हूँ। कहते जैसे मैंने कलम उठाया तो मेरा वजूद कांपने लग गया। ये मैं मुहद्दिस की बात कर रहा हूँ, मैं किसी बाबे की बात नहीं कर रहा। ये हमारे साथ जामे फारूकी जाके इनके उस्तादों से पूछो, शेख अब्दुल मुहद्दिस दिल्ली कौन, आपको बताया कि कौन। कहते मेरे हाथ कांपने लगे, मैंने फिर कलम उठाया, मैंने फिर कलम उठाया, मेरे पूरे वजूद पे कपकपी तारी हो गई। इतनी रूहानियत गौसे पाक की जो आपने खुद किताब लिखी, फुतूहुल गैब गौसे पाक ने लिखी, मार्केट में मिलती है, मैं आपको कहूँगा मशवरा दूंगा उसको हासिल करें, किसी आलिम से, किसी सूफी से, उसको समझ के पढ़ें। तो शेख अब्दुल मुहद्दिस दिल्ली ने कागज रखा, कलम रखा, सुबह होने का इंतजार किया। सुबह फजर की नमाज पढ़ी तो दिल्ली से चले और लाहौर आए, और लाहौर में आके यहाँ पर एक अल्लाह के वली थे, सैयद खैरुद्दीन गिलानी, गौसे पाक की औलाद से थे। सैयद खैरुद्दीन गिलानी, इनका जो लक़ब है, ये अपने लक़ब से मशहूर है, अपने नाम से मशहूर नहीं है। शाह अबुल माली, ये शाह अबुल माली के मज़ार पर ही जो मेरे बाबा जी, जो बाबा खादिम हुसैन नदवी साहब जो हैं, ये शाह अबुल माली के मज़ार पर सबसे पहले खतीब भर्ती हुए थे। यहीं से शाह अबुल माली की निगाह उठी थी, पूरी दुनिया में बाबा खादिम की आवाज़ गूंजी थी। ये वो मज़ार अक़दस है शाह अबुल माली। हम बाबा जी के पास बैठे थे, बाबा खादिम साहब के पास बैठे थे। मैं उस बात की तरफ वापस आऊँगा। मैंने आपको पहले कहा है कि थोड़ा तवज्जो से सुनिएगा, मेरी बातें यहाँ पर रस्मी नहीं होती। वैसे मैं तकरीरी अंदाज में बातें करता हूँ, लेकिन यहाँ मैं तकरीरी अंदाज में बातें नहीं करता। बाबा खादिम हुसैन नदवी साहब जो है वो खुद कहते हैं, अपने तजुर्बा बयान करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे एक बहुत बड़ा एमएलए था, मैं उसका नाम नहीं लेता, हालात आपके सामने ही। उस वक्त एमएलए था, उनकी चढ़ती जवानी में, तो उन्होंने बाबा जी को गाली कहा कि